الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی سورۃ الاعراف او تقولوا انما اشرک آباؤنا من قبل وكنا ذریة من بعدهم افتہلکنا بما فعل المبطلون۔ ترجمہ: یا یہ نہ کہو کہ شرک تو پہلے ہمارے بڑوں نے کیا تھا اور ہم تو ان کی اولاد تھے جو ان کے بعد پیدا ہوئے، تو کیا جو کام اہل باطل کرتے تھے اس کے بدلے تو ہمیں ہلاک کرتا ہے۔ اگلی آیت میں ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ ترجمہ: اور اسی طرح ہم اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کرتے ہیں تاکہ یہ رجوع کریں۔ پچھلی آیت کے اندر ہم نے جو ہے وہ عہد الست کے بارے میں پڑھا کہ کس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام ارواح سے جو ہے وہ عہد لیا تھا، اور تمام ارواح انسانی جو ہیں وہ یہ عہد کر کے دنیا میں آئی ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہی ہمارا رب ہے۔ گویا کہ اگر کوئی اور ہدایت نہ آئے تب بھی اللہ سبحانہ و تعالی کی معرفت ہر انسان کے اندر ودیت شدہ ہے۔ سچ اور جھوٹ کی پہچان ہر انسان کے اندر ودیت شدہ ہے۔ اچھائی اور برائی کی پہچان ہر انسان کے اندر ودیت شدہ ہے۔ توحید اور شرک کی پہچان ہر انسان کے اندر ودیت شدہ ہے۔ لہٰذا اگر کوئی جرم کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، قتل کرتا ہے، بے شرمی، بے حیائی یا زنا کرتا ہے، تو اس کا دل جانتا ہے کہ یہ چیزیں غلط ہیں لیکن اس کے باوجود وہ کرتا ہے، لہٰذا وہ ان چیزوں کا خود ذمہ دار ہے۔ وہ کسی اور کو یہ الزام نہیں دے سکتا کہ ہم فلانے کی وجہ سے یہ گناہ، یہ جرم جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ لہٰذا یہ کہنا کہ ہمارے آباء و اجداد شرک کرتے تھے اسی وجہ سے ہم نے شرک کیا، ان کو کسی طرح سے بھی عذاب سے مخلصی نہیں دے گا، اور جو ہے ان کی اپنی ذمہ داری ان پر رہے گی جنہوں نے بھی شرک کیا، کیونکہ شرک کرنے والا اپنے دل کی گواہی کو چھپاتا ہے۔ اور اگر ہم کفر کا مطلب گہرائی میں دیکھیں تو کفر کا مطلب ہے ہی یہ کہ جو دل کی گواہی ہو اس کو ڈھانپ لینا، اس کو چھپا لینا، اور انسان یہ کرتا ہے دنیاوی منفعت حاصل کرنے کے لیے، چاہے وہ دنیاوی منفعت جو ہے وہ اپنے ماں باپ کی جو ہے تقلید کرنا ہو، یا پھر اور کوئی جو ہے وہ دنیاوی فائدہ حاصل کرنا ہو، وہ کرتا جو ہے وہ دنیا کو حاصل کرنے کے لیے ہی ہے۔ اور جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتمام حجت کر دیا کہ جو ہے وہ نبی بھی بھیج دیا اور کتاب بھی بھیج دی، تو اب تو کسی کے پاس سرے سے کوئی عذر رہا ہی نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی حجت پوری کر دی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی آیات بھی کھول کھول کر بیان کر دی۔ اب کوئی اگر ان سے منکر ہو تو 100% ذمہ داری اس کے اپنے اوپر ہے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما، ہم کو سچوں سے جوڑے اور ہم کو اپنے دل کی سچی گواہی سننے اور اس پہ عمل کرنے والا بنا دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔